صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یا رب الجلال حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اور سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کا نورانی بدانی ایمانی حقانی پروگرام کا سلسلہ عظمت و شان حضرت امام مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر بڑے کثیر تعداد کے ساتھ میرے مسلم کے قدیم علماء تشریف فرما ہے۔ ٹائم بالکل نازک ہے اور قریب ہے اور فہرست میں رکھنا ہے اور بڑی لمبی ہے، علماء بھی اس تشریف لائے اور کچھ لانے والے ہیں۔ تو میں دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اس آیت کو میں نے تلاوت کیا کہ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں تو یوں کہہ دو کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کرو، انہیں مردہ نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب شہید زندہ ہے تو شہید ہے کہاں؟ جب زندہ ہے تو ہے کہاں؟ اب باتیں تو ہیں کہ اگر کسی بندے کے بارے میں میں پوچھوں یا آپ پوچھیں تو یہ ہوگا کہ بھئی فلاں زید بکر جو ہے وہ کہاں ہے، تو باتیں دو ہوں گی کہ یا تو وہ مر گیا یا وہ زندہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زندہ ہے تو پھر دوسرا سوال یہ ہوگا زندہ ہے تو کہاں ہے؟ زندہ ہے تو کہاں ہے، کدھر ہے؟ تو پھر بتائے گا بندہ کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے، لاہور میں ہے تو لاہور کی کس جگہ پہ ہے، اس جگہ کا نام بتایا جائے دروگہ والا میں ہے تو دروگہ والا کہاں ہے؟ تو میں کہ اس لحاظ سے پھر جب شہید کی کہ شہید زندہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، تو میں کہ پھر پوچھا گیا شہید زندہ ہے تو کہاں ہے؟ تو جواب ملا وہ اپنے رب کے پاس ہے، اپنے رب کے پاس ہے۔ تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ رب کہاں ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ رب تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب رب ہمارے قریب ہے تو پھر شہید بھی رب کے پاس ہے۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ جب رب کے پاس شہید ہے تو اللہ ہمارے قریب ہے، تو پھر حسین ہم سے دور ہو سکتے نہیں ہے، وہ بھی ہمارے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اور یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو پھر ان کا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو وہ میں ایک بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ شفا شریف کے اندر حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ پہ آرام فرما ہے وہ جگہ وہ زمین عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کہ اس نے نبی پاک کے جسم کو چوما ہے، سرکار کے پاک جسم کو اس نے بوسہ دیا ہے۔ یعنی جس جگہ پہ مکان ٹائل پتھر سے خوبصورت نہیں ہوتا، مکان اگر خوبصورت ہوتا ہے تو وہ مکین کے وہاں رہنے سے خوبصورت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اب اگر امام مصلی یہاں بچھا کے نماز پڑھائے گا، فرمایا کہ پھر صف پہلی پہ بیٹھنے کا سبب ہوگا۔ فرمایا کہ اب امام نے گرمی کے موسم میں مصلی اٹھایا تو وہ مسجد کے صحن میں چلا گیا۔ فرمایا کہ اب وہاں پر نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو کہا وہاں صف پہلی پہ بیٹھنے۔ اگر کوئی کہے حضرت یہ صف پہلی تو محراب کے قریب ہے، تو انہوں نے کہا امام جب اپنا مصلی اٹھا کے صحن میں آ گیا ہے، اب محراب کو نہیں دیکھا جائے گا، اب اس امام کے وکیل ہونے کی جگہ کو دیکھا جائے گا کہ امام
ہوگی. میں نے کہا میرا نبی غار حرا میں گیا تو افضل غار حرا کو چھوڑ کے حضور غار ثور میں گئے تو افضل غار ثور ہے. حضور غار ثور کو چھوڑ کے اگر کبوتر چوک میں آئے تو وہ چوک افضل ہے. اگر حضور نے مکہ چھوڑا ہے تو مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے تو مدینہ سب سے افضل ہے. اگر میرا نبی وقت وصال حجرہ عائشہ میں آج بھی آرام فرما رہا ہے اور میں جس مٹی نے سرکار کے جسم کو بوسہ دیا ہے وہ مٹی عرش معلیٰ سے افضل ہے. میں نے کہا جس مٹی نے حضور کو چوما ہے وہ مٹی افضل ہے اور جس حسین کو میرے نبی نے چھاتی پہ لٹا کے چوما ہے اس امام کا کیا مقام ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں جس امام کو میرے نبی نے کبھی چھاتی پہ لٹا کے چوما کبھی کندھوں پہ بٹھا کے چوما اور میں کبھی جب دل چاہا جب چاہا میرے نبی نے پیار سے میرے امام کو چوما. میں نے کہا جو مٹی میرے نبی کے جسم کو چومے وہ عرش معلیٰ سے افضل ہے اور جس امام کو میرا نبی چومے اس کی شان کا مقام کیا ہے. اب دور یہ ہے کہ ہم نے یہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں نبی کے اصحاب کا بھی ذکر ہے وہاں نبی کی ازواج کا بھی ذکر ہے. اب حضرت امام حسین کو حضور نے چوما جس جگہ پہ حضور تشریف فرما ہے کہ مٹی نے سرکار کے جسم کو بوسہ دیا وہ مٹی عرش معلیٰ سے افضل ہو گئی ہے. اور میں کہ جب ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ گئے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان و عظمت کا مقام کیا ہوگا. اور میں کہ اس لیے وقت بہت قلیل ہے ورنہ میں اور باتیں آپ سے کرتا. اور میں کہ اللہ نے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو عطا فرمایا ہے حضور کی آل کو عطا فرمایا ہے جو مرتبہ اور میں کہ جن کی طہارت کی گواہی اللہ کا قرآن دے تو پھر اندازہ کرو نا ان کی پاکی کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بلند مقام اور کتنا بلند مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے. میں کہ اگر مزید آگے چلے ان کی شان کے حوالے سے ہمارا جل بحرین التقیان یہ بھی ان کا مقام ہے یہ بھی ان کی شان ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے. میں نے کہا جس صحابی کو دیکھو گے وہ نبی کی آل سے پیار کرنے والا ہے, جس صحابی کو دیکھو گے وہ نبی کی آل سے محبت کرنے والا ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہو وہ بھی پیار کرنے والے ہیں, حضرت عمر ہو وہ بھی پیار کرنے والے ہیں, حضرت عثمان غنی ہو وہ بھی پیار کرنے والے ہیں, اشرف مبشرہ ہو وہ نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں. اور میں 1,24,000 کا مجھے صحابہ کرام سارے کے سارے نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں. اگر میرا امام کعبے کا طواف کر رہا ہو صحن حرم کے باہر جوتے اتارے ہو اور میں بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ اگر اپنی پگڑی سے وہ جوتے صاف کرے تو امام آ کے کہیں گے آپ کیا کرتے ہیں, آپ تو میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جس سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئی ہے. اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی یہ کہتے ہیں آقا مجھے جتنا مقام ملا ہے جتنی شانیں اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ آپ کے گھرانے کا صدقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سیدنا حضرت فاروق اعظم اگر اپنی امامہ شریف اتار کے کہیں میرے سر پہ جتنے بال ہیں اور میں اگر اللہ نے اتنی عظمتیں دی ہیں تو وہ بھی آل پاک کے گھرانے کا صدقہ ہی اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو پھر کہنا پڑے گا حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے, حضرت عثمان غنی کا بھی یہی عقیدہ, یہی ہمیں انہوں نے درس دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی دیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, دیکھنا کی باتوں میں نہ آنا. میں کسی غیر کی بات میں نہ آنا. بڑے ہوں گے کہ جو دائیں بائیں آپ کا دھیان بٹانے والے ہوں گے کہ فلاں کو اتنا مقام نہیں ہے, فلاں کا نہیں ہے, فلاں کا نہیں ہے. ہم وہ ہیں کہ جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے
یہ تو ہستیاں ہی اعلیٰ ہیں اور بڑا بڑا ہے. ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. فرمایا کہ جو دن کا کک مدینے کی فضاؤں سے ہو کے آئے ہم اسے بھی اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. تو دوبارہ بذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.